آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اطمینان و سکون کی عظمت اور اسے حاصل کرنے کے اسباب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ رب کا تقوی ہی دنیا و آخرت کے ہر فتنوں سے نجات و سلامتی کی راہ ہے۔ مسلمانوں، انسان حیات فانی میں نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، ہم و غم، خوف و قلق، غریبی و غمی سے خالی نہیں۔ اس کی حیات میں ایسی چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں جو اس کی فکر کو مصروف کر دے، اس کا ذہن مشغول ہو جائے، اور بسا اوقات آسمان و زمین کے رب کی تدبیر و تصرف پر اعتراض کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے ایسی چیز کی حاجت ہے جو اس کے دل کو مطمئن اور اس کے سینے کو کشادہ کرے، اس کی حالت کو تسکین دے، اس کے ذہن کو آرام پہنچائے۔ اس خطبے میں ان خصلت و عادت اور تحفے کا ذکر ہے کہ عمل میں اگر وہ شامل ہو جائے تو صاحب عمل کو خوشی حاصل ہو، اس کا دل قرار پائے، اور وہ دنیا و آخرت کے اعمال میں سکون و اطمینان اور وقار کو لازم پکڑنا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اطمینان و سکون وہ عظیم دولت ہے جسے اللہ تعالیٰ بے چینی و اضطراب کے وقت شدت خوف کے سبب بندہ مومن کے دل پر نازل فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ پریشان نہیں ہوتا، اور یہ اس کے لیے زیادتی ایمان، قوت یقین اور ثبات قدمی کا باعث بن جاتا ہے۔ بندہ مومن کے دل میں سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکون کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ خشوع و خضوع کے ذریعے سکون پانا، دوسرا معاملات کے وقت سکون پانا تاکہ نفس کا محاسبہ خلق کے ساتھ نرمی اور حق کا مشاہدہ کرے، تیسرا درجہ وہ سکون جو اللہ کی تقسیم پر رضا کو واجب کرے اور رب سے نزدیکی بحال ہو۔ سکون وہ عظیم تحفہ ہے جس سے نفس مطمئن ہوتا اور ہم و غم دور بھاگتا ہے۔ سکون خوف زدہ کا ٹھکانہ، اہل ایمان کا ساتھی، رب کائنات کی طرف بھاگنے والوں کی سعادت اور بے قراروں کی نجات کا ضامن ہے، خواہ ان پر دشمن ٹوٹ پڑیں۔ اللہ نے فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم الاخر الآیات۔ اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، خاص کر حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود کشادہ کے تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور اہل ایمان پر سکون نازل فرمایا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ اللہ نے ان پر وہ چیز نازل فرمائی جو انہیں سکون عطا کرے، ان کے خوف کو دور کر دے، یہاں تک کہ مشرکین سے قتال پر آمادہ ہوئے بعد ازاں کہ وہ پیٹ دکھا کر بھاگ رہے تھے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بھاگتے ہوئے نکلے اور صحیح سالم غار میں جا کر پناہ لی تو اپنے وفادار دوست ابو بکر صدیق سے فرمایا رضی اللہ عنہ، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر سکون نازل فرمایا اور ایسے لشکر سے مدد فرمائی جسے انہوں نے نہیں دیکھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا تو اللہ نے سکینت و وقار نازل فرمایا۔ رب نے فرمایا، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین الى آخر الآیہ۔ وہ رب ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکون نازل فرمایا۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ جب ان کا دل مطمئن اور نفس سکون پا گیا تو انہیں ایمان کے ساتھ مزید ایمان بڑھا دیا اور ان کی قوت ظاہر کر دی۔ بھائیو، جب اللہ نے صحابہ کرام کے دل میں صدق و وفا، سمع و اطاعت کا جذبہ دیکھا اور ان سبوں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تو ان پر سکون نازل فرمایا۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ الی آخر الآیہ۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اس نے جان لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ سورہ فتح آیت نمبر 18۔ جی مسلمانوں، سکینت و وقار ہی اہل ایمان اور کفار کے درمیان فرق ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ سورہ فتح آیت نمبر 26۔ واضح ہوا کہ سکون، مسلمات پر ثبات قدمی، رعب کا زوال، مشکل گھڑی ختم ہونے کا انتظار، دل کی راحت اور دوسروں کو تکلیف سے سلامتی، موج مارتے ہوئے فتنوں اور چیلنج کے وقت اطمینان کا حصول، نصرت و فتح، قدرت و سلطنت کی امید اور رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے۔ نازک حالات میں اطمینان و سکون کا حکم رب پر یقین اور تقدیر الہی پر رضامندی کو بحال کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جیسا کہ کتب سابقہ میں ہے، میں نبی امی بھیجنے والا ہوں، وہ بد زبان اور بد اخلاق نہیں اور نہ ہی بازار میں چیخ و پکار کرنے والا ہے، میں سکینت اس کا لباس اور نیکی اس کا شعار بناؤں گا۔ ساتھیو، فتنہ
جھوٹ اور بے حیائی کے اس دور میں سکینت و وقار کی سخت ضرورت ہے تاکہ حیران نفوس اور بے قرار دل اطمینان کا سایہ حاصل کرے۔ یہ وقت جس میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، شرک و بدعات کا غلغلہ ہے، بے دینی عروج پر ہے، غلط افکار و خیالات کی چور بازاری ہے، اطمینان و راحت کی سخت حاجت ہے۔ سکون و اطمینان کے چھت تلے انسان اپنی زندگی، اہل و عیال اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہی ہوگا جو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دعوت دینے کے لیے روانہ فرماتے تو نصیحت کرتے، آسانیاں پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، سکون پہنچانا، نفرت نہ پھیلانا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ میرے پیارو، سکون علامت یقین اور رب العالمین کے ساتھ اعتماد کا نام ہے۔ سکون و اطمینان اہل ایمان کو ثابت رکھتے اور نیک لوگوں کو قوی کرتے ہیں۔ اطمینان والے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اس لیے کہ وہ اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی رہا۔ صاحب اطمینان فتن و حوادث میں لڑکھڑاتا نہیں، بلکہ یہ اس کے ایمان و عمل کے لیے مزید ثبات قدمی، قوت نشاط اور صبر و ایمان کا باعث ہے۔ سکون پرفتن گھڑی اور مشقت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں مٹی منتقل کر رہے تھے، جبکہ مٹی آپ کے بغل کی سفیدی کو مس ہو رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ہماری ملاقات دشمن سے ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ دوستو، سکینت جب گھر میں نازل ہو تو امن و امان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کھانے میں برکت دیتا ہے، خاندان سعادت کی سانس لیتے ہیں اور اس کے ایام قابل ستائش ہوتے ہیں، وہاں نیک بچے پروان چڑھتے ہیں۔ سکینت جب مال میں نازل ہو تو اللہ اس میں برکت سے نوازتا ہے، پھر تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سکینت جب زبان پر نازل ہو تو زبان حکمت و درستگی کی بات کرتی ہے، اور وہ زبان گندی باتیں، فحش و فجور اور لغو باتیں نہیں نکالتی۔ اہل اسلام، اطمینان و سکون کے آثار و فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ مشکلات و مصائب برداشت کرنے کا متحمل ہوتا ہے، اور غصہ و اختلاف کے وقت غصہ پی جانے پر قادر ہوتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جیسے سکون زندگی کے امور میں ہے، اسی طرح دینی عبادات میں بھی ہے، تاکہ بندہ عبادات کو اطمینان و خشوع سے بطریقہ اکمل ادا کر سکے، پھر اس کا دل سکون، سینہ کشادہ، اس کے اعضاء راحت محسوس کرتے ہیں، اور وہ رب کی عبادت اس طرح کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو، برخلاف جلد بازی کے۔ نماز کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، سکون کو لازم پکڑو، جو پاؤ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے تکمیل کرو۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے کی بابت فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نہ کھڑے ہونا یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، اور سکون کو لازم پکڑو۔ رواہ البخاری۔ ایک صحابی نے غلط طریقے سے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکن، قیام رکوع، رکوع سے اٹھنا، سجدہ اور دو سجدے کی درمیانی بیٹھک اور تشہد کے اطمینان سے ادا کرنے کا حکم فرمایا تاکہ نماز مقبول ہو۔ رواہ مسلم۔ حج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے کوچ کیے تو اپنے پیچھے سخت ڈانٹ ڈپٹ اور اونٹ کو مارنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے کوڑے سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگو سکینت کو لازم پکڑو۔ اسی طرح علم اطمینان و سکون کا محتاج ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم حاصل کرو اور اپنے علم کو سکینت و وقار سکھاؤ، اور عمر فاروق نے خود اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ ان کے بارے میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کہا کرتے کہ سکینت عمر فاروق کی زبان و دل سے بات کیا کرتی ہے۔ مسلمانوں، اطمینان و سکون کا مرکز ذکر الہی، ادائیگی نماز، علم کے حلقے، تلاوت قرآن، مساجد میں بیٹھنا، علم کا مذاکرہ، سلف صالحین کے تذکرے، گھروں میں خیر و حکمت کو پھیلانا، اولاد کو کارآمد باتیں سکھانا اور اس پر انہیں ٹریننگ دینا، نیک لوگوں کی صحبت اور دینی سمجھ پیدا کرنے میں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کتاب الہی کی تلاوت کرتے اور اس کا دراسہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر خیر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پاس گھوڑا بندھا تھا، انہیں بادل نے سایہ کیا، بادل چکر لگانے لگا اور قریب آ رہا تھا تو ان کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، وہ سکینت ہے جو قرآن کے لیے نازل ہوئی۔ بھائیو، سکینت کا حصول اخلاق کریمہ، نفس پر کنٹرول اور صبر کے سبب ہوتا ہے، اور اسی طرح نرم طبیعت اور سکینت و وقار والوں کی صحبت میں ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب مجھ پر سخت حالات پیش آتے ہیں تو قرآن میں سکینت والی
6 آیات کی تلاوت کرتا ہوں جن سے مجھے سکون کی دولت مل جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا تجربہ ہے۔ فیروز آبادی نے جب اس قصے کو بیان کیا تو فرمایا کئی ایک علماء و بزرگان دین نے دل کی بے قراری کے وقت اس کا تجربہ کیا تو انہیں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے انہیں ثابت رکھا۔ اللہ ہم سب کو سکون اطمینان کی دولت مالا مال فرمائے اور بے چینی و بے قراری اور تمام تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔